بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. انسان کی زندگی پر الگ الگ مرحلے گزرتے ہیں، الگ الگ دور آتے ہیں. میں نے شروع میں آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 دور ذکر کیے ہیں جو انسان پر گزرتے ہیں. پہلا دور ہے کمزوری کا، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا کمزوری کی حالت. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو انتہائی کمزور ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں دوسری جو مخلوق ہیں، ان کے وہاں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو 2-4 گھنٹوں میں وہ چلتے پھرتے ہو جاتے ہیں. انسان کے لیے چلنا پھرنا تو دور کی بات، انسان بیٹھ بھی نہیں سکتا پیدا ہونے کے بعد، اور چلتے ہوتے ہوتے اس کو 1.5-2 سال ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کمزوری کو بیان کیا. پھر دوسرا دور آتا ہے ایک مدت کے بعد جوانی کا. یہ دور ہے طاقت کا، جذبات کا، حوصلوں کا. اس دور کے اندر انسان بڑے بڑے کارنامے انجام دے سکتا ہے. بڑے بڑے کارنامے، ایسے کارنامے کہ انسان تو دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے لیکن دنیا والے ان کو یاد رکھتے ہیں. اور یہی اصل مین مرحلہ ہے، اصل مرحلہ ہے زندگی کا، جوانی، جس میں آدمی کچھ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، بلکہ بہت کچھ کر سکتا ہے. جوانی کے بعد پھر وہی کمزوری والا مرحلہ آتا ہے. آدمی کو یاد بھی نہیں رہتا، آنکھوں سے برابر دکھائی نہیں دیتا، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا. کمزوری والا دور پھر آتا ہے. اس میں بھی آدمی کچھ خاص نہیں کر سکتا، بلکہ شریعت اس کو معذور کہتی ہے. جب آپ معذور ہو گئے، روزے نہیں رکھ سکتے تو آپ فدیہ دے دو، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے اب بیٹھ کر پڑھ لو. اور پہلا جو کمزوری والا دور تھا وہ بچپنا، اس میں شریعت نے انسان کو مکلف نہیں بنایا. اب ایک مرحلہ بیچ کا جو ہے جوانی کا، وہ بچتا ہے جس میں آدمی کچھ کر سکتا ہے. اور کرنے والے نوجوانوں نے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ آج تک دنیا ان کو یاد کرتی ہے اور قیامت تک کرتی رہے گی. آج جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف ہم میں سے بہت ساروں نے پڑھی ہوگی، اور جن کی باقی ہے وہ مغرب سے پہلے پہلے پڑھ لیں. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا ہے. نحن نقص علیک نبأہم بالحق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کون تھے معلوم ہے؟ انہم فتیۃ، وہ سب نوجوان تھے جنہوں نے وقت کے ظالم اور کافر اور مشرک بادشاہ کے سامنے اس کے دربار میں ایک اللہ کی عبادت کا اعلان کیا تھا. انہم فتیۃ آمنوا بربہم، انہوں نے اعلان کیا تھا بادشاہ کے دربار میں کہ ہم کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں، ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے والے. نوجوان تھے، انہوں نے ہمت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں پر گرہ لگا کہ وہ اپنے ایمان پر جمے رہے. اور ظالم، جابر اور کافر اور مشرک بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، جان کی بازی تھی. ثابت قدم رہے، انہوں نے اعلان کیا. وقتی طور پر بستی چھوڑنی پڑی ان کو. یہی نوجوان 309 سالوں کے بعد جب واپس بستی میں آئے تو پوری بستی کے ایمان میں داخل ہونے کا ذریعہ اور سبب بنے. یہ وہ کارنامے ہیں جن کو آج تک دنیا والے یاد کرتے ہیں. ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھی جاتی.
اور قرآن ہمیشہ کے لیے ہے تو ہمیشہ کے لیے ان کے تذکرے ہوں. یہ کارنامے جو انہوں نے جوانی میں انجام دیے. موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ وقت کے جابر اور ظالم بادشاہ فرعون کے ساتھ تھا. تو موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان جو لائے تھے وہ نوجوان تھے. فآمن لموسیٰ إلا ذریة من قومه فما آمن لموسیٰ إلا ذریة من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. باقی جو تھے ان کو ڈر لگتا تھا کہ اگر ہم موسیٰ پر اور اس کے رب پر ایمان لے آئے تو فرعون اور اس کے جو سردار ہیں وہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے. اس لیے باقی لوگ ایمان نہیں لاتے تھے. چند لوگ ایمان لائے. انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی, جان کی بازی لگائی. یہ وہ کارنامہ ہے جس کو آج تک قرآن بیان کرتا ہے اور ہمیشہ بیان ہوتا رہے گا. تو آدمی جوانی میں ایسے کارنامے انجام دے سکتا ہے کہ دنیا اس کو یاد رکھے. حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ کل قیامت کے دن سوائے اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہوگا. سخت پریشانی کا عالم ہوگا. اس میں 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے میں رہیں گے. اس میں ایک وہ نوجوان بھی ہے جس کی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزری ہے. یہ بھی کوئی معمولی بات تھوڑی ہے کہ باقی انسانیت تو پریشان حال ہو, اپنے حساب کتاب کی فکر میں ہو, اور یہ نوجوان عرش کے سائے میں ہوں گے جن کی جوانی پاک دامن رہی ہو, جنہوں نے اللہ کی عبادت کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزارا ہوگا, اپنی جوانیوں کو سنبھالا ہوگا, اپنی صلاحیتوں کو صحیح جگہ استعمال کیا ہوگا, وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں. اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھیے نوجوانوں نے کیسے کیسے کارنامے انجام دیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر جو فتح نہیں ہو رہا تھا اس کا جو دروازہ تھا 30 آدمی زور لگاوے تو اٹھا سکے ایسا تھا, تنے تنہا اٹھا لیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے نے اٹھا لیا. یہ ایسے کارنامے انجام دیے جاتے ہیں تو دنیا آپ کو یاد رکھتی. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کسی کرکٹ ٹیم کے کپتان بن گئے اور پھر آپ جیت گئے, نہ آپ نے فوٹو اسٹیٹس پر رکھ دیا, یہ کوئی کامیابی نہیں. وہ تو اگلے سال پھر دوسری ٹورنامنٹ میں دوسری ٹیم جیتے گی تو تمہارے کارناموں پر پانی پھر جائے گا, نیا چیمپئن بنے گا. تیسرے سال ایک اور نیا چیمپئن آئے گا, تمہارے کارنامے لوگ بھول گئے. حضرت علی کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے جوانی میں سیف من سیوف اللہ کا لقب حاصل کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالد تو اللہ کی ایک تلوار ہے, اللہ کی تلوار, کہ جہاں جاتے ہیں کبھی پیچھے نہیں ہٹتے, دشمنوں کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے, کامیابی اور فتح ان کے قدم چومتی ہے. آج بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ عظمت کے ساتھ, تعظیم کے ساتھ یاد کرتے ہیں اور قیامت تک ان کا تذکرہ چلتا رہے گا. بلکہ بہت سارے ایمان والے ان کو اپنا رول ماڈل مانتے ہیں, ان کو فالو کرتے ہیں, ان کی جیسی بہادری پیدا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیرو ہیں. حضرت علی ہے, حضرت خالد بن ولید ہے, حضرت عبداللہ بن عباس, حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت عبداللہ بن زبیر, حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 4 عبداللہ تھے حضور کے زمانے میں. کوئی وقت کا مفتی ہے, کوئی وقت کا مفسر ہے, کوئی محدث ہے. آج تک ان کے اقوال نقل کیے جاتے ہیں. تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں بیان کی جاتی. قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے. عبداللہ بن زبیر کی بہادری کو یاد کیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے جوانی میں ایسے کارنامے انجام دیے. ایسے کئی واقعات ہیں جن کو آج ہم یاد کرتے ہیں, لیکن آج ہم اپنے اوپر نگاہ ڈالیں تو ہمارا کوئی ایسا کارنامہ نہیں ہے کہ دنیا ہمارے جانے کے بعد ہمیں یاد کرے. کوئی کارنامہ نہیں. اس کی اصل وجہ کہ ہماری زندگی کا کوئی ٹارگیٹ ہی نہیں ہے, کوئی مقصد ہی نہیں ہے. ہماری زندگی بس اسی کا نام ہے کہ کھایا پیا, صبح ہو گئی, شام ہو گئی, دن پورا ہو گیا. اور کوئی ٹارگیٹ اور کوئی مقصد اور کوئی حوصلہ, کوئی جذبات ہماری زندگیوں میں نہیں. کیا وجہ؟ سستی اور غفلت. سستی ایک مہلک بیماری ہے, آدمی کو ہلاک کر دیتی.
اور ایک آدمی کو نقصان نہیں پہنچاتی. ایک آدمی سست ہو گیا تو اس کے پورے خاندان کو نقصان ہوگا, اور دھیرے دھیرے پورے محلے کو, پوری بستی کو اور پوری قوم کو نقصان ہوگا. ایک نوجوان آدمی ہے, سستی کا شکار ہو گیا, وہ کمائے گا نہیں, بس رات کو دیر تک جاگتا ہے, دن میں دوپہر تک, شام تک سو جاتا ہے, اب کماتا نہیں. جب کماتا نہیں تو اس کا خود کا جیب خرچہ بھی اپنے باپ سے مانگے گا, اب بلاؤ تو 200 روپے. شادی شدہ ہے تو موبائل کے ریچارج کے 200 روپے بھی بیوی سے مانگے گا. اب دوسروں کو بھی تکلیف میں ڈال رہا. اور بیوی, بچوں اور ماں باپ اور رشتے داروں کے جو حقوق اور جو ذمہ داریاں شریعت نے اس پر رکھی ہے, اس کو پورا کرنے کا تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں آتا, کیونکہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں. وہ کہاں سے اپنے ماں باپ کو کھلائے گا, اپنے بھائی بہنوں کو کچھ دے گا, اپنے بیوی بچوں کے حقوق پورا کرے گا؟ نہیں, کیونکہ خود کچھ کمایا نہیں, کچھ کیا نہیں. یہ سستی اور غفلت پوری قوم کو آگے چل کر نقصان پہنچاتی ہے, جس میں ہمارے نوجوان خاص طور پر مبتلا ہے. زندگیوں کا کوئی مقصد, کوئی ٹارگیٹ ہمارے پاس نہیں. راتوں کو دیر تک جاگنا ہمارا بہت محبوب شوق, مشغلہ ہے. دن میں دیر تک سوتے رہنا. فجر کی نماز میں سوائے بوڑھے لوگوں کے کوئی نہیں ملتا, کوئی جوان, اللہ ماشاءاللہ 5, 6, 10, 12 آتے ہوں, باقی سب آرام. اچھا, ابھی مسئلہ چل رہا ہے یونیفارم سول کوڈ کا, اس کا ویروڈ کرو, اختلاف کرو, لیکن یہ سب چرچائیں بھی 10 بجے کے بعد شروع ہوگی, کیونکہ 10 بجے سے پہلے تو ہم سوئے ہوتے ہیں. آنے والے قانون کا خطرہ اور ڈر ہمیں 10 بجے کے بعد اس کی فکر لائق ہوتے. 10 بجے سے پہلے تو ہم سوئے ہوتے, وہاں تک تو ہمیں چھیڑنے کا نہیں. 10 بجے کے بعد فکر چالو ہوگی کہ یونیفارم سول کوڈ آنے والا ہے, یوں کرو, یہاں ایسا ہوا, وہاں ایسا ہوا. 10 بجے پہلے سرنا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے اللہ کی پناہ چاہی. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل, کہ اللہ میں عاجزی اور سستی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اس دعا کا اہتمام کر. اچھا خاصا نوجوان کہتا ہے کہ فجر میں اٹھاتا نہیں, بہت اذان بھی سنتا ہوں سوتے سوتے, باقی اٹھاتا نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ سستی, غفلت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب سوتا ہے تو شیطان اس کے سر پر, اس کی پیشانی پر 3 گرہ لگاتا ہے, اور اس کو بار بار کہتا ہے علیک بلیل طویل, رات بہت لمبی ہے, آرام سے سو جا, ابھی نماز کی فکر مت کریے, ابھی بہت ٹائم. 3 گرہ لگاتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ آدمی ہمت کر کے کھڑا ہو جائے اور سو کر اٹھنے کی دعا پڑھنے لگے, اللہ کا ذکر شروع کر دے تو 1 گرہ کھل جاتی ہے. یہ تھوڑی سی ہمت کا کام ہے. کوئی اور زبردستی تو کرنے والا اس وقت ہوتا نہیں کہ کوئی گردن پر تلوار رکھ دیتا ہو کہ اگر اٹھا نماز کے لیے تو ابھی مار دوں گا. شیطان سے مقابلہ ہے, اور شیطان کے مکر و فریب دکھتے ظاہر میں بڑے ہیں لیکن بالکل کمزور. 1 گروہ کھل جائے گی, آپ اٹھ کر دعا پڑھ لیں گے, کلمہ پڑھ لیں گے, اللہ کا ذکر کر لیں گے. پھر آپ نے تھوڑی ہمت کر کے وضو کیا, دوسری گرہ کھل جائے گی. پھر آپ نماز پڑھنے آ گئی فجر کی, تو 3 گرہ کھل گئی, آپ بالکل چستی میں ہوں گے, آپ کے اندر حوصلے ہوں گے کچھ کمانے کے, کچھ پڑھنے کے, کچھ کرنے کے. لیکن آپ 10 بجے تک اٹھے ہی نہیں, 9 بجے تک اٹھے ہی نہیں. پھر 9 بجے کے بعد آپ اٹھیں گے تو پورا دن آپ کا سستی کے ساتھ گزرے گا. بلکہ حضور تو فرماتے ہیں, ایک آدمی کی شکایت حضور کے سامنے کی گئی کہ فلاں آدمی فجر کی نماز میں نہیں آتا, صبح تک سوتا رہتا ہے. حضور نے فرمایا کہ اس کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے. اب ہم سوچے کہ ہمارے کانوں میں کیا حال ہو رہا ہے, شیطان اس کو سلا دیتا ہے. یہ عادت منافقوں میں تھی, سستی والی. اللہ تعالیٰ نے زبردست ان کی پکڑ فرمائی. منافقین سے کہا قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم, تم صدقہ خوشی سے دو یا زبردستی سے, یعنی ناگواری کے ساتھ دو, تمہارا صدقہ ہم قبول نہیں کریں گے. ذلك بأنهم كانوا لا يؤمنون بالله وبرسوله. کیوں قبول نہیں ہوگا صدقہ؟ کیونکہ وہ اللہ اور رسول پر ایمان نہیں رکھتے تھے, اندر سے ایمان نہیں تھا.
وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، نماز میں آتے تھے لیکن سستی کے ساتھ، اس لیے آتے تھے کہ غیر حاضری کہیں ایمان والوں کے درمیان چرچا کا وشے نہ بن جائے، مسلمانوں کو معلوم نہ ہو جائے کہ میں نماز میں نہیں آیا، ہمارا نفاق ظاہر نہ ہو جائے، اس لیے نماز کے لیے آتے تھے لیکن بالکل سستی کے ساتھ۔ ہماری زبان میں ناک چھپ کے کہ جمعہ کی نماز میں سبھی جاتے ہیں تو میرے کو جانا پڑے گا، ورنہ ہفتے تک تو کوئی پرابلم۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بڑی خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نماز میں آتے ہیں فقط سستی کے ساتھ، الذین هم یراؤون، آتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جمعہ میں تو کم سے کم میری حاضری ہے۔ اس لیے سستی ہماری قوم کو دن بدن کھائے جا رہی، سگریٹ پینا، نشہ کرنا، الگ الگ چیزوں سے ہمارے نوجوان نشہ کر رہے ہیں، کبھی سردی کی کھانسی والی وہ سیرپ پی کر، اور بہت ساری چیزیں نشے والی ملتی ہیں اور بہت سارے نوجوان اس میں مبتلا ہیں۔ اگر اسی طریقے سے ہم نے زندگی گزاری تو ہم کون سا کارنامہ انجام دے سکیں گے؟ دنیا ہمیں کیسے یاد رکھے گی ہمارے جانے کے بعد؟ اور اسلام کے خاطر ہماری کیا قربانیاں لگی؟ اس لیے میرے بھائیوں، کچھ کرنا ہے تو وہ وقت ہے جوانی کا۔ کم سے کم آپ حلال روزی کما کر لا سکتے ہیں گھر والوں کے لیے، اپنے لیے، تاکہ جن کے حقوق اللہ نے آپ پر رکھے آپ ان کو پورا کر سکیں۔ 5 وقت کی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں تکبیر اولیٰ کی پابندی کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ، اتنا تو کم سے کم ہم لوگ کر سکتے۔ اور آدمی جب بیکار بیٹھا رہتا ہے تو پھر اس کے اعضاء بھی سست ہو جاتے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمام جاندار کی روزی کی ذمہ داری لی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، سب کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ جانوروں کو بھی اللہ روزی دیتا ہے لیکن بیٹھے بیٹھے نہیں ملتا کہ شیر یہاں بیٹھا ہو اور ہرن آ کے اس کے پاس بیٹھ جاتے ہو کہ کھا لے، اس کو بھی شکار کے لیے محنت کرنی پڑتی تھی۔ اگر اس کو بیٹھا وہاں مل جاتا تو اس کے ہاتھ پیر منہ سب بیکار ہو جاتا، سست ہو جاتا۔ اس لیے جن شیروں کو اور چیتوں کو بچپن سے پنجرے میں پال کر رکھتے ہیں اور گھر کا کھانا کھلاتے، پھر وہ شکار کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ حرکت میں برکت رکھی اللہ تعالیٰ، کچھ تو آپ کو کرنا پڑے گا۔ صرف اوٹوں پر بیٹھے رہنے سے آپ کوئی کارنامہ انجام دے سکنے والے نہیں۔ حضور نے فرمایا سافروا تغنموا، سفر کرو، فائدہ حق میں اٹھے گا، اٹھاؤ گے تم، نفع حاصل کر سکو گے، حرکت کرو گے تو۔ دوسری جگہ فرمایا سافروا تصیحوا، سفر کرو تندرستی پاؤ گے۔ بیٹھے بیٹھے تو پیٹ بڑے ہو جائیں گے آپ کے، سست ہو جاؤ گے، طرح طرح کی بیماریاں آپ کو لگ جائے گی۔ کچھ حرکت کرو۔ اب جو قوم صبح 10 بجے تک سوئی ہوئی ہو وہ کیا حرکت کرے گی؟ اتنی بڑی بڑی مسجدیں ہم نے بوڑھے لوگوں کے حوالے کر دی کہ فجر آپ پڑھ لینا، ہم سے نہیں ہو سکی۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ سے میرے بھائیوں، سستی اور غفلت کا وقت نہیں ہے، یہ زندگی یہیں پوری ہو رہی ہے۔ جس نے جوانی میں کچھ نہیں کیا وہ بڑھاپے میں بھی کچھ خاص نہیں کر پائے گا، وہ چاہے گا تو بھی نہیں کر پائے گا پھر، الا ماشاءاللہ۔ اور جتنوں نے آج تک کارنامے انجام دیے جوانی میں دیے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو کارنامہ انجام دیا بیت المقدس فتح کرنے کا، جوانی میں دیا۔ محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا، وہ جوانی میں کیا، بڑھاپے میں نہیں کیا۔ بڑھاپے میں تو اللہ بھی اس کو معذور سمجھتے ہیں، بیٹھ کے نماز پڑھ لے، کھڑے نہیں پڑھ سکتا۔ اس لیے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو سمجھ عطا فرمائی۔ غفلت اور سستی ہماری قوم کی انتہا کو پہنچ گئی۔ صرف باتیں کرنے سے اور سوشل میڈیا پر فکریں شیئر کرنے سے اور دوسری چیزیں شیئر کرنے سے حالات بدلنے والے نہیں ہیں، عملی میدان میں آنا بہت ضروری۔ ہم رات بھر سو جاؤ پھر 10 بجے یونیفارم سول کوڈ کی فکر کریں۔ صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا، وہ دن میں جنگ کے میدان میں ہوتے تھے، رات میں مصلی پر ہوتے تھے، تو کامیابی نے ان کے قدم چومے۔ ورنہ صرف ای میل کرنے سے اور سگنیچر کرنے سے کوئی حالات کبھی بدلے نہیں اور بدلنے والے بھی نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری غفلتوں اور سستیوں کو دور کرے
اور ہو سکے دن بھر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد رکھ، اس سے عبادتوں کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ اور حضور سے جو دوسری دعائیں منقول ہیں وہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔